السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کیوں ناراض ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائے، بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے تھے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا کہ اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی، یہ ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے۔ جہاں سے میں پیتی یہ کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماست فرماتے رہتے ہیں اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے ہیں۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتے کھاتے اور جو چاہتے پہنتے۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور دردشت لہجے میں گفتگو فرماتے، نہ ہی انہیں جھڑکتے اور نہ ہی ان پر غصہ کرتے اور نہ ہی ان پر روب دکھاتے۔ اگر ان کو کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو اس التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے تھے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کے اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر جایا کرتے تھے، یعنی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ
کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرتی تھیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتی تھیں، اور صلاح مشورہ کرنے کو وہ لوگ زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ٹولی میں یعنی کہ دوسرے حصے میں حضرت زینب بنت حجاج اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے، تو دوسری بیوی نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں اور ہمارے گھر کم وقت گزارتے ہیں، اور انہیں وہ زیادہ وقت دیتے ہیں، کیا آخر اس سب بات کا ماجرا ہے کیا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت ہی زیادہ پسند۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے، کیونکہ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور وہ اطمینان سے اور مزے لے کر اسے کھایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کرے۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر آپ کو کیوں ہو گئی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے عزیز بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفیر کے پھول کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے پیارے بندے، اے اللہ کے محبوب بندے، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے جواب دیتے نبی اکرم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغفیر کی پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو پاک صافی سے بڑی محبت تھی، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے تھے جس سے ذرا سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کے مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت حجاج سے بالکل عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے، اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے، شہد اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے، اور یہ راز کی بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور یہ راز کی بات صرف تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی۔ پھر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حضرت حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا اور بڑا رحیم ہے، اور وہ بڑا کریم اور مہربان ہے۔ اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کو خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل کا جھک پڑیں گے، اور اگر تم نے نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور اس کا کارساز اللہ ہی کافی ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ یہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اللہ پاک نبی کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ اے میرے نبی، اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں، اور وہ وہی بیان کرتے ہیں جو میں نے انہیں بتایا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں کہ کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آلے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور میرے اسلامی صلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔